بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ترجمۃ القرآن کے سلسلہ میں ہم حاضر ہیں۔ 10ویں کلاس کے سلیبس میں، ترجمہ قرآن کے سلیبس میں سورۃ المومنون شامل ہے اور اس کے ترجمے کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ترجمے کا آغاز کریں، آپ احباب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے سیشن کی طرف۔ سورۃ المومنون یہ قرآن پاک کی 23ویں صورت ہے جو 18ویں سپارے میں ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے کے اعتبار سے مکی صورت ہے جس میں 6 رکوع اور 118 آیات ہیں۔ سورۃ المومنین میں کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات کا ذکر خیر کیا، اس وجہ سے اس کو سورۃ المومنون کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدائی 10 آیات کی بڑی فضیلت ہے۔ ابتدائی آیات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، مجھ پر 10 ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ جو بھی ان پر عمل کرے گا وہ جنت جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المومنون کی پہلی 10 آیات کی تلاوت فرمائی۔ یہ جو سورۃ المومنون ہے اس کا مرکزی موضوع توحید اور قیامت سے متعلق دلائل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی دعوت ہے۔ اس کے بنیادی مضامین میں بتایا گیا ہے کہ ایسے مومن کامیاب ہوئے جو نماز میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، بے مقصد کاموں سے گریز کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، حد سے آگے نہیں بڑھتے، اپنے عہد و پیمان وعدے کو نہیں توڑتے اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ جنت کے وارث ہیں اور انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کی ضمانت عطا فرمائی۔ سورۃ المومنون مومنین کی صفات، سورۃ المومنون میں مومنین کی صفات کا ذکر کرنے کے بعد انسان کی پیدائش، ماں کے پیٹ میں تخلیق کے مختلف مراحل کا ذکر کیا گیا ہے۔ انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کو بطور دلیل بیان کر کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا ذکر فرمایا گیا ہے، جسے کافر ناممکن خیال کرتے تھے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، اس سے کھجوروں انگوروں کے باغات اور دوسرے کئی میوہ پیدا کیے، مختلف جانوروں سے حاصل ہونے والے فائدوں کا ذکر خیر فرمایا، اور یہ نشانیاں بیان کرنے کے بعد خالق کائنات نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر فرمایا، ان کی بعثت کا ذکر فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی تو انہوں نے اعتراضات شروع کر دیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے باوجود جب قوم اپنی سرکشی پر ڈٹی رہی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب فرمائی، انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی قوم پر سیلاب کا عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو بچا لیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کو بچا لیا گیا، کافروں کو غرق کر کے عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد چند دوسری قوموں کا ذکر بھی ہے۔ سورۃ المومنون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی بعثت کا ذکر اور انہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجے جانے کا ذکر، اور یہ کہ فرعون اور اس کی قوم نے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نشانی کے طور پر بیان فرمایا، اور ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک ہی دین عطا فرمایا تھا، مگر ان کی امتیں انتشار کا شکار ہو کر فرقوں میں بٹ گئیں۔ سورۃ مومنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کاملہ کو دلائل سے پیش کیا گیا۔ آنکھ، کان، دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کر کے پیدا فرمایا اور اسی کی طرف لوٹائے جانا ہے۔ زندگی اور موت کا اختیار اللہ کے پاس ہے، وہی دن اور رات کو تبدیل کرتا ہے، ہر قسم کی قدرت اور قوت اور طاقت اسی کے پاس ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ ذرا مشرکین سے پوچھئے زمین میں اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منکرین کا جواب بھی نقل فرمایا کہ یہ ضرور کہیں گے کہ ان چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس حقیقت کو جاننے کے باوجود یہ کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ سورۃ المومنون کے آخری حصے میں مشرکین کی موت، قیامت کے احوال کا ذکر کیا گیا، کفار کو ان کے انجام سے ڈرایا گیا۔ قیامت کے دن جس کے برے اعمال کا پلڑا بھاری ہو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ سورۃ المومنون کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بھی بیان کیا کہ انسان کو اس نے بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، بلکہ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو ناظرین، اسی سورہ مبارکہ میں سفر اور نئے شہر میں حفاظت اور برکت کی دعا رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین بیان کی گئی، اور اسی میں برے خواب اور شیطانی وسوسوں سے بچنے کی دعا بیان کی گئی، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں ہم ان آیات کی تلاوت، ترجمے اور الفاظ معانی کی طرف، اپنے اگلے سیشن کی طرف۔ تو ناظرین، اس میں استعمال ہونے والا لفظ جو ہے وہ افلح، 40 مرتبہ فعل امحا فلاح کا لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، جس کا معنی اس نے فلاح پائی، کامیابی حاصل کی۔ المومنون، ایمان والے، یہ 879 مرتبہ قرآن پاک میں آیا۔ صلاۃ کا لفظ قرآن پاک میں 99 مرتبہ آیا، جس کا معنی ہے نماز۔ خاشعون 17 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، جس کا معنی ہے ڈرنے والے۔ اللغو 11 مرتبہ آیا، جس کا معنی بیکار۔ معرضون 79 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، جس کا معنی منہ پھیرنے والے۔ زکوٰۃ کا لفظ 59 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، جس کا معنی زکوٰۃ۔ فاعلون 108 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، جس کا معنی ادا کرنے والے۔ فروج 9 مرتبہ آیا، جس کا معنی شرمگاہیں۔ حافظون 44 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، جس کا معنی ہے حفاظت کرنے والے۔ ازواج زوجہ کی جمع ہے، جس کا معنی ہے بیویاں۔ ملکت ملکیت، زوجہ کا لفظ 81 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، ملکت کا لفظ ملکیت کا 200 میم لام کاف کا مطلب 206 مرتبہ قرآن پاک میں آیا۔ ایمان 71 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، جس کا معنی ہے قسم، ایک معنی اس کا قسم ہے اور اس کا ایک معنی دایاں ہاتھ بھی ہے۔ غیر 154 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، جس کا معنی نہیں ہے، نہیں۔ ملومین 14 مرتبہ آیا، جس کا معنی ہے ملامت زدہ۔ ابتغاء بے غین یا کا مادہ 96 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، جس کا معنی تلاش کرنا۔ وراء 32 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، جس کا معنی ہے سوائے۔ العادون عدو عین دال واو کا معنی مادہ 106 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، جس کا معنی ہے تجاوز کرنے والے۔ امانات الف میم نون کا روٹ ورلڈ 879 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، جس کا معنی یہاں پہ ہے ان کی امانتیں۔ عہد 40 مرتبہ وعدے کے معنی میں قرآن پاک میں آیا۔ راعون محافظ کے معنی میں 10 مرتبہ قرآن پاک میں آیا۔ یحافظون حفاظت کرنے والا 44 مرتبہ قرآن پاک میں آیا۔ الوارثون 35 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، جس کا معنی ہے وارث۔ تو ناظرین، یہ ہمارا سیشن تھا الفاظ معانی کا۔ اب چلتے ہیں ہم ان الفاظ کے اردو استعمال کی طرف۔ افلاح، فلاح و بہبود، کامیابی حاصل کرنا، یہ قرآن پاک کا لفظ اردو میں فلاح و بہبود کے لفظ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ مومنون، مومن کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ صلاۃ کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ خاشعون خشوع و خضوع کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اللغو لغویات، اس لغو کی جمع ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اعراض کرنا، منہ پھیرنا قرآن پاک میں مستعمل ہے، تو اس کو جو ہے وہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ زکوٰۃ سیم ٹو سیم اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ فاعلون ادا کرنا، فاعل فعل فاعل مفعول، یہ قرآن پاک میں کے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ فرج فروج اس کی جمع ہے، اور فرج یہ ہم عموماً اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ حافظ محفوظ اور حفاظت اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ زوجہ ازواج اس کی جمع ہے اور زوجہ اس کا واحد ہے، اردو میں استعمال کرتے ہیں فلاں کی زوجہ۔ ملکت ملکیت مالک، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ غیر کا لفظ تو پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے ناظرین۔ ملومین ملامت زدہ، ملامت، اور یہ ملامت کا لفظ جو ہے وہ قرآن پاک کا لفظ ہے اور ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔
بغاوت کا لفظ جو ہے وہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور بغاوت کا معنی حد سے آگے بڑھنا، لیکن جب اس کے اندر تا کا اضافہ ہو گیا تو یہ تلاش کے معنوں میں آ گیا۔ وراء الورا، فلاں کی شان تو بڑی وراء الورا ہے، تو یہ وراء الورا کا لفظ جو ہے سوا جو ہے یہ لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ عادون، عداوت تو تجاوز کرنا، چونکہ دشمنی جو ہے وہ دوستی سے تجاوز کر کے آگے بڑھ کے جو ہے وہ دشمنی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو عداوت بولتے ہیں۔ امانات، امانت کی جمع ہے، اور امانت کا نام بھی رکھا جاتا ہے، اور امانت میں خیانت کرنا تو اچھی بات نہیں نا۔ عہد کا لفظ اردو میں ہم سیم ٹو سیم استعمال کرتے ہیں، اور وارث کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو حافظون، حفاظت کا لفظ اس لیے چھوڑ گیا کہ اس کی تفصیل جو ہے وہ پیچھے حافظون میں ہم بتا چکے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا اردو کے اندر استعمال ان الفاظ کا۔ اب ہم چلتے ہیں ان آیات طیبات کی تلاوت کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب میں فرمایا، قد افلح المؤمنون، ضرور فلاح پائی، کامیابی حاصل کی مومنوں نے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو کہ لغویات یعنی بیکار باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ مطلب حفاظت کا یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں کہ بالکل ہی لاک کر کے بیٹھ گئے، بلکہ اپنی شرم گاہوں کو اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں کنیزوں کے علاوہ کہیں استعمال نہیں کرتے، اور او ما ملکت ایمانہم، جس کے وہ مالک ہیں، مطلب کنیزیں ہیں جو ان کی واحدہم راعون، اور اپنے وعدے کی پاسبانی کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں، وراثت والے ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ ہیں جو فردوس یعنی جنت الفردوس کے وارث ہیں، وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی سورۃ المومنین ترجمہ، مومنون ترجمہ اور اس کی تفصیل۔ تو اگلی ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔